السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ مرحوم مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو کہ تحریک لبیک کے سربراہ رہے ہیں، کچھ ماضی میں حالات ایسے پیدا ہوئے، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ فرانس نے کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس حوالے سے ملک گیر بہت احتجاج ہوئے، تو یہ لیڈ کر رہے تھے تحریک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کافی احتجاج ہوئے انٹرنیشنل لیول پر، لیکن دو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی طور پر سخت آواز اٹھائی اور جن کی آواز سنی گئی انٹرنیشنلی، ایک تو پاکستان، دوسرا ترکی۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی سربراہ، کوئی بھی لیڈر، آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم ایل این کے بھی رہے ہیں، پیپل پارٹی کے بھی رہے ہیں، کسی نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی تھی۔ پہلے ہمارے عمران خان صاحب تھے جنہوں نے انٹرنیشنلی طور پر اس چیز کی آواز اٹھائی، او آئی سی میں بھی اٹھائی، اور آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھائی انہوں نے اس بات پر آواز۔ ابھی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر میں 16 نومبر 2020 کو حکومت کے درمیان اور تحریک لبیک کے درمیان، خادم حسین رضوی کی وفات سے پہلے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے ہی ایک بہت بڑا احتجاج کیا تھا انہوں نے راولپنڈی میں، لیاقت باغ میں، اس حوالے سے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے۔ تو حکومت اور ان کی تحریک خادم حسین رضوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ جو معاہدہ تھا وہ میں ساتھ اٹیچ بھی کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ معاہدہ ہوا کہ اس کی 4 شرائط تھیں۔ پہلے نمبر پر تو فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے اور فرانس سے پاکستان کا سفیر واپس بلایا جائے، یہ دوسری شرط تھی۔ اور فرانس کی اشیاء کا، فرانس کی چیزوں کا قومی سطح پر بائیکاٹ کیا جائے۔ لوگوں نے انڈیویجولی تو کیا، مالز میں بھی چیزیں نکال کر باہر نکال دی گئیں، لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیں، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس چیز کا قومی سطح پر بائیکاٹ کیا جائے۔ اور چوتھی جو اس کی شرط تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری جو تحریک کے جو انہوں نے گرفتار کیے ہیں، ان کے نمائندے، ان کے جو رہنما تھے، ان کو گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ یہ معاہدہ طے ہوا تھا، اور اس میں طے ہوا تھا کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر، پہلے نمبر پر تو یہ کہ اس کو قانون لا کر اس چیز کا، اس میں اسمبلی میں باقاعدہ طور پر لیجسلیشن کے تھرو اس کو نکالا جائے۔ گورنمنٹ نے 2 شرائط پر تو عمل کیا، لیکن 3 پر باقی جو تھے نا، اس کے لیے ٹائم مانگا کہ ہمیں 2 سے 3 ماہ دیں تاکہ ہم اس کو نکال سکیں۔ وہ 11 فروری کو دوبارہ معاہدہ جو ہے نا گورنمنٹ نے دوبارہ کر لیا کہ ہمیں 40 دن دیں ان کے درمیان۔ اب جو ان کے تحریک لبیک کو جو ڈیل کرنے ہیں نا، جو اس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں حافظ سعد حسین رضوی، جو اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ دوبارہ سے انہوں نے، گورنمنٹ نے وقت مانگ لیا اس نے ان سے، خادم حسین رضوی صاحب سے، ان کے بیٹے سے، سعد حسین رضوی سے، کہ ہمیں 40 دن کا وقت دیں، 40 دن کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو، فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، باقاعدہ طور پر لیجسلیشن کر کے اس کو نکال دیں گے۔ لیکن جب 40 دن گزرے، وہ ہونے تھے 20 اپریل تک، 20 اپریل کو، جو 20 اپریل 2021 کو اس کو نکال دینا تھا، لیکن گورنمنٹ میں کچھ ایسی خبریں چلی کہ رمضان سے پہلے، رمضان کے اندر اور عید سے پہلے ہم اس کو نکال دیں گے فرانس کے سفیر کو۔ لیکن جب تحریک لبیک کے سربراہان کو، جب ان کو پتہ چلی یہ چیز، تو انہوں نے ٹویٹر پہ ایک اچھا خاصا اسٹرانگ سا ٹرینڈ چلایا کہ عید سے پہلے نہیں، 20 سے پہلے اس کو نکالا جائے، اس کی چھٹی فرانس کے سفیر کی۔ تو ملک میں پوری طرح ایک احتجاج شروع ہو گئے، ہر شہر بند کر دیا گیا، بند کیا جا رہا ہے، لاہور ہو، کراچی ہو، اس کے شہروں کی انٹرنس اور آؤٹ گوئنگ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور احتجاج شروع ہو گیا گلی محلے، لاہور میں، ہر شہر میں، جنوبی پنجاب میں، ہر جگہ پر دوبارہ سے پروٹیسٹ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا کہ اس کو نکالا جائے، اس کو نکالا جائے۔ آج سعد حسین رضوی صاحب گاڑی پر جا رہے تھے، تو پولیس نے ان کو گرفتار کر کے کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں، اور اس چیز کو، ان کو سیو کر لیا، ایک سائڈ پر کر لیا گیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیشنلی طور پر پہلے اس طرح کسی نے بات نہیں کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں اپنی جان بھی عزیز نہیں ہے۔
جو کچھ ہے ہمارا جینا مرنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی طور پر پہلے کسی لیڈر نے بات نہیں کی، اب اگر کسی لیڈر نے بات کی ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، انہوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب صرف پروٹیسٹ سے کام نہیں چلے گا، اب ان کو کچھ کرنا ہوگا پریکٹیکلی بھی، اب پریکٹیکلی بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ ان کو چاہیے کہ جو معاہدہ کیا، دو دفعہ تو معاہدے میں پہلے معاہدہ کیا 2-3 ماہ کا ٹائم لیا، اس کے بعد 40 دن کا ٹائم لے لیا، اب تیسری دفعہ حکومت اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے، تو اتنی جو ہے نااہلی، اتنی اس قسم کی مس مینجمنٹ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی برداشت نہیں ہو سکتی۔ سو ان کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، پہلے نمبر پر تو جو ان کے احتجاج کرنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ احتجاج کرنا حق ہے ہمارا، ہم کرتے رہیں احتجاج کریں، لیکن ہماری جو اخلاقیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات ہیں، اس کو بھی ہم فالو کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، خاص طور پر بچوں کو، بوڑھوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی مریض جا رہا ہے ان کو ہم اس طرح ان کا رستہ نہ روکیں، احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اگر آپ کا معاہدہ طے ہو چکا ہے تو پھر اتنی نااہلی کیوں، اتنی دیر کیوں، اس چیز میں کیوں اتنی دیر کی جا رہی ہے؟ آپ نے کرنا ہی ہے، جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ آپ نے اس کو نکالنا ہے تو پھر لیٹ کس بات کی؟ بعد میں بھی کرنا ہے، ابھی بھی کرنا ہے، آپ اس پر لیجسلیشن کریں اور اس سفیر کو ملک سے نکالیں اور دنیا کو اپنا فیصلہ سنائیں، دنیا کو دکھائیں کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کمپرومائز کرنا سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے بتانی ہے، دنیا کو دکھانی ہے۔ وہ کیسے دکھانی ہے؟ یہ وقت آ چکا ہے، اب آپ نے جو معاہدہ کیا تھا، 2-3 معاہدے آپ نے جو کیے تھے، ایک آپ نے 16 نومبر 2020 کو کیا، دوسرا معاہدہ آپ نے 11 فروری 2021 کو کیا، اب مزید ٹائم آپ مانگ رہے ہیں، تو اب آپ کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت ہے، اب آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے تاکہ یہ پروٹیسٹ یہ روک سکے، ملک گیر جو پروٹیسٹ شروع ہو چکا ہے، ملک گیر جو مظاہرے شروع ہو چکے ان کو روکا جا سکے۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔